الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بر وقت جلسہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ ہمارا وقت آگے پیچھے ہو گیا۔ جلسے سے کیسے استفادہ کریں، چونکہ ہر ہم میں سے جو بھی شریک ہوا ہے اپنی بڑی بڑی ذمہ داریاں چھوڑ کے آیا ہے۔ کوئی شخص جو یہاں پر آیا ہے وہ خالی نہیں تھا، مصروف ترین آدمی تھا، جو بھی جس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہم اس دن کا صحیح استعمال کریں، اور جو محاضرین کوئی پلمنیر سے آئے ہیں، کوئی تمل ناڈو سے آئے ہیں، کوئی اسی شہر کے ہیں، وہ 40 دن سے اپنے اپنے مضمون کی تیاری میں ہیں۔ کوئی 40 صفحات لکھ کر لایا ہے، کوئی 500 صفحے مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ لکھ کے لایا ہے۔ تو ہمیں ان محاضرین کی بھی قدر کرنا ہے اور اپنے وقت اور ہر لمحے کی بھی قدر کرنا ہے۔ غفلت کی زندگی سے اچھے نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ استفادے کے لیے چند اصول ہیں، اکابرین کی تحریرات کی روشنی میں نمبر وار آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ پہلی چیز ہے استفادے کے لیے جو کاپی اور قلم آپ حضرات کو دیا گیا ہے اس کا استعمال کریں۔ نیت کی درستگی، عمل کی درستگی نیت کی درستگی پر موقوف ہوتی ہے۔ جس کی نیت درست ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ امام مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت کی خرابی سے بڑے بڑے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور نیت کی درستگی سے چھوٹے اعمال بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل میں نیت کا چراغ جلاؤ، تبھی تمہارا علم نور کی طرح چمکے گا۔ یہ مجلس محض معلوماتی مجلس نہیں ہے، بلکہ اصلاحی و انقلابی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سیکھوں تاکہ امت کی اصلاح کر سکوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سیکھوں تاکہ میں اپنی زندگی میں عمل کر سکوں۔ نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سیکھوں تاکہ امت کو سکھلاؤں، کچھ سن لوں، وقت گزار لوں، ساتھیوں سے ملاقات کر لوں، پروگرام دیکھ لوں کیسے ہوتا ہے، بہت سالوں سے سنتے آ رہے تھے، چرچا ہو رہا ہے، بلا کے گئے ہیں، دل رکھ لوں۔ یہ سب باتوں کے بجائے اپنے آپ کو کیسے اس اصلاح سے فائدہ مند بنا سکوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے سننے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قانع، دوسرا ناقد، تیسرا طالب۔ قانع کی صفت یہ ہوتی ہے ایسے جلسے بہت دیکھ لیے، چلو جا کے آ جائیں گے، کیا ہوتا، اپنے کرنا کیا ہے، جو پہلے کر رہے تھے وہی کرنا ہے، کچھ بھی اپنے کو کرنا تو نہیں ہے۔ قناعت بھی دراصل تکبر کی صفت ہے کہ آدمی لینا ہی نہیں چاہ رہا ہے، نہ چھوٹوں سے نہ بڑوں سے، اور نہ کسی کی محنت کی قدر کرنا چاہ رہا ہے۔ علمی قناعت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ علم میں تو انسان کو حریص ہونا چاہیے جیسے مال میں حریص ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے ناقد کی، نقد کرنے والے، ان کو یہ جملہ بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ اچھا نہیں دکھا، یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئے ہیں بڑی دور سے، اس سے استفادے کے بجائے آدمی فری ایڈوائزر بن جاتا ہے، مفت کے مشورے دینے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے، چاہے وہ کسی وقت کے قطب اور ابدال کے پاس بھی چلا جائے، وہاں بھی وہ مشورے دے کے آئے گا، وہاں سے بھی فائدہ اٹھانا نہیں چاہے گا۔ امام حرم کو بھی مشورے دینے لگے گا کہ آپ کی قرات اور تجوید ایسی ہونی چاہیے۔ نقد کا انسان کے اندر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کی خیر کو بہت کم دیکھتا ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے طالب، یہ اصل ہوتا ہے کہ میں یہاں سیکھنے کے غرض سے آیا ہوں، میری زندگی کی شروعات بھی طالب علمانہ سے ہی ہوئی ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی ہونی چاہیے۔ اخلاص کے بغیر علم بوجھ بن جاتا ہے، اخلاص کے بغیر علم بوجھ بن جاتا ہے۔ اب تہجد بھی بوجھ ہے، اشراق بھی بوجھ ہے، تلاوت بھی بوجھ ہے، چونکہ وہ علم اخلاص سے سیکھا نہیں گیا، عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ دوسری صفت ہے اس اجلاس سے فائدہ اٹھانے کے لیے علمی مجالس کا تقدس باقی رکھنا چاہیے۔ یہ سیاسی مجلس نہیں ہے، مالی مجلس نہیں ہے، بزنس اور تجارت کی مجلس نہیں ہے،
منگنی اور نکاح کی مجلس نہیں ہے، یہ علمی مجلس ہیں، اور علمی مجالس انبیاء کی مجالس کا تسلسل ہوتی ہیں۔ وارثین انبیاء اس وراثت کو ایک دوسرے میں منتقل کرتے ہیں۔ مجلس علم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ شمار ہوتی ہے، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کی مجلس رحمت کے دریا کا وہ کنارہ ہے، جو بیٹھ گیا وہ رحمت کے پانی سے بہر صورت تر ہو گیا۔ مجلس علم میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، اس لیے ادب اور دل جمعی کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تیسری صفت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مقصد صرف معلومات بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح اور میدان عمل میں تبدیلی لانا ہے۔ جو بات مفید لگے فوراً نوٹ کر لینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کا عملی نقشہ بنانا چاہیے۔ علم عمل کی خاطر ہے، محض جمع خاطر کی خاطر نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سننا عبادت ہے بشرطے کہ عمل کی نیت ہو۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سنتا ہے مگر عمل نہیں کرتا وہ ایسی زمین کی طرح ہے جہاں بارش برستی ہے لیکن فصل نہیں اگتی ہے، تو بنجر زمین کہلائے گی۔ ایسے ہی بنجر انسان کہلائیں گے، بنجر مولوی کہلائیں گے۔ چوتھی صفت ہے جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، جو وقت ہم فارغ کر کے آئے ہیں مکمل اعتکاف کی نیت ہو، پورا عصر تک کا وقت فارغ کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بلائے تھے منہ دکھا کے چلے جائیں، تھوڑی دیر حاضر ہو کے چلے جائیں تو بھی کافی ہے، خوش ہو جائیں گے۔ خوش تو اللہ کو کرنا چاہیے، بندوں کو کبھی کوئی خوش نہیں کر سکا ہے۔ تو وقت کی قدر، ہر محاضرے کا وقت قیمتی ہوتا ہے، سننے والوں کا وقت بھی قیمتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت دولت ہے مگر افسوس یہ ہے کہ سب اسے ضائع کرنے میں لگے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ضائع ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں ہونا چاہیے، تاخیر سے آنے سے برکت اڑ جاتی ہے، پورے انتظامیہ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ وقت کی پابندی خود ایک تربیت کی علامت ہوتی ہے۔ پانچویں صفت ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، باہمی تعارف اور ربط۔ علماء میں فکر اور دعوتی ہم آہنگی پیدا کرنا، اس طرح کے اجلاس کا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ پورے صوبے کے علماء، پورے ضلع کے علماء، گاؤں دیہات اور منڈل کے علماء ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تبادلہ خیال ہو، اپنی محنتوں میں ترقی کیسے لائی جا سکے۔ ملاقات کو صرف رسمی بنانا نہیں ہے، مشترکہ دینی منصوبوں کے لیے آپسی ذہن کا ربط قائم کرنا مقصود ہے۔ عالم کا دوسرے عالم سے ملنا علم میں اضافے اور دل میں صفات پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم کی رفاقت علم کو زندہ کرتی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مخلص عالم دوسرے مخلص عالم کے لیے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی اس میں دکھ جاتی ہے کہ میں کتنا ہوں اور یہ کہاں پر ہے۔ چھٹی صفت جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اختلاف رائے میں وسعت ظرفی۔ جو محاضرات آئیں گے، فکری تربیت ہو یا علمی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف کے ساتھ ادب سیکھنا بھی ہے۔ دوسروں کے نقطہ نظر کو برداشت کرنا علم کی گہرائی اور وسعت کی علامت ہوتی ہے۔ پختہ علم والا، وسیع علم رکھنے والا جلدی اختلاف نہیں کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ سطحی علم والا نقطے کو نہیں سمجھتا ہے، اس واسطے فوراً مخالفت پہ آ جاتا ہے۔ میری رائے درست ہے مگر غلط بھی ہو سکتی ہے، تمہاری رائے غلط ہے مگر درست بھی ہو سکتی ہے۔ اسی نظریے پر ائمہ اربعہ کے مسالک قائم ہیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اختلاف اگر عدل اور ادب سے ہو تو رحمت ہے، انا اور ضد سے ہو تو لعنت ہے۔ دل تنگ ہو تو اختلاف پھر جنگ بن جاتا ہے، کم علمی سے ہو تو دل کا زنگ ہے، کشادہ دلی سے ہو تو وہ خدا کا رنگ ہے۔ اس واسطے اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ چھوٹا چھوٹا بھی اختلاف بڑے بڑوں سے، فروعات کا اختلاف اصولیات کی طرح بنا دینا، یہ کم علمی کی علامت ہوتی ہے۔ ساتویں صفت جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، امت کے حال پر درد کیسے پیدا ہو۔ ایسے پروگراموں سے امت کے مسائل کے متعلق درد مندی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔
ہم سے بہت کچھ امیدیں تھیں اپنے علاقے کے لوگوں کو، لیکن اب سب نا امید ہو چکے ہیں۔ وہ ہمیں جو احترام اور جو عزت، جو مرجعیت نصیب ہونی تھی، اس سے ہم محروم ہیں۔ اپنی تقریروں اور دعوت میں امت کے زخموں کا احساس جھلکنا چاہیے۔ جو امت کے درس سے خالی ہے وہ عالم نہیں بلکہ غافل کہلاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب عالم کے دل میں امت کا درد نہیں رہتا تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں رہتی ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا زخم اگر امت کے زخم سے نہ جڑ جائے تو وہ زخم نہیں بلکہ دل کا زنگ ہوتا ہے۔ 8ویں صفت جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، زبان اور قلم کی ذمہ داری کا احساس۔ عالم کی زبان بھی ذمہ دارانہ ہونی چاہیے، اس کا قلم بھی ذمہ دارانہ ہونی چاہیے۔ یا تو دنیا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا آخرت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس پر ہمیں اپنی بات پر کہیں نہ کہیں سے گواہی لانا پڑے گا۔ علماء کی زبان اور ان کی تحریر امت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ ان باتوں کو سن کر وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ گفتگو میں توازن ہو، انداز میں حلم ہو، تحریر میں بصیرت پیدا کرنے کی تربیت لینا چاہیے۔ زبان عالم کی قلم ہے، قلم عالم کی زبان ہے، دونوں کا زہر بھی مہلک ہے اور دونوں کی دوا بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم کی لغزش ہزاروں کو گمراہ کر سکتی ہے، اور اس لیے زبان کا وزن علم کے وزن کے ساتھ باقی رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو الفاظ دل سے نکلتے ہیں وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ 9ویں صفت جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے استفادے کے لیے، علمی اجتماع کے بعد عملی نقشہ۔ علم کا حق یہ ہے کہ سنا جائے، سمجھا جائے، عمل میں لایا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر طے کیا جائے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، اسے کہاں اور کیسے نافذ کریں گے، کن پہلوؤں میں خود کو بدلنا ہے۔ اگر کوئی عملی لاہ عمل طے ہو جائے تو مجلس یہ بارآور ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے پھل کے بغیر درخت کی فصل اگانا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجلس کا فائدہ اس وقت ہے جب اس کے بعد کچھ زندگی میں تبدیلی آئے، انسان بدلنے کی کوشش کرے۔ 10ویں صفت جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے بہت اہتمام کے ساتھ، کہ مجلسوں کو، محاضروں کو لکھنے کا اہتمام۔ حقیقی معنی میں اجلاس سے فائدہ تبھی ہوگا جب ہم ہر محاضرہ لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ محاضرات کئی دنوں کا نچوڑ ہیں، کئی اکابر کی زندگی بھر کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ اسے لکھنا ان کی محنتوں کی قدردانی ہے، نہ لکھنا ایک طرح کی ناقدری ہے۔ کتاب سے بھی ہم دور ہو گئے، کتابت سے بھی ہم دور ہو گئے، جس کی وجہ سے علم میں پختگی سے ہم محروم ہو گئے۔ نہ علم دوسروں میں منتقل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، نہ ہمارا علم بافیض ہوتا ہے جب آدمی لکھنا بند کر دیتا ہے۔ کتابت کی عادت اور شوق نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی قیمتی مجلسوں سے بھی بے فائدہ اور بے فیض ہو کے اٹھتے ہیں۔ کیا سنا اتنے علماء سے، ان کی محنتوں سے؟ ایسے ہی کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ عنوان تھے بس، کوئی ضروری اہم مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ نوٹ نہیں کیا، باتوں پہ توجہ نہیں دیا۔ یہاں بیٹھ کے بھی خیر خیریت پوچھتے رہے، یہ وہاں سے آیا، یہ پرانا دوست ہے، یہ نکر یار ہے، یہ ہمارے اعدادیہ کا ہے، ہمارے فارسی کا ہے، ہمارے حفظ کا ہے۔ خیریتیں تو فون کے ان سہولتوں کے بعد بھی نہیں پوچھ سکا، بیماریوں میں ساتھ نہیں دے سکا، میت پر تعزیت نہیں کر سکا، جلسوں کو ملاقات کا بہانہ بنا لیا، خاندان کے جائزے کا ذریعہ بنا لیا۔ کتابت اور کتاب سے دوری اس دور میں اہل علم میں بھی ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ پہلے ہمارے اہل علم کے گھروں میں کم سے کم خطابت کی تو بھی کتابیں ہوا کرتی تھیں، اب وہ بھی نہیں رہتی ہیں۔ مراجع کیا، مصادر کیا، قرآنیات کیا، تواریخ کی کتابیں کیا، رد فرق ضالہ، رد الحاد، رد مغربیت، جدید رسائل اور مجلات، ضروری فنی اور فقہی کتابیں جمع کرنا تو دور کی بات، بلکہ ایک عالم نے لکھا ہے، اس زمانے میں کسی مصنف سے کتاب ہدیہ مانگنا بھی اس کتاب سے بے فائدہ بے فیض ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ خرید کر پڑھی جانے والی کتاب سے فائدہ ہوتا ہے، ہدیے میں مانگی جانے والی کتابیں دراصل وہ الماری کی زینت ہوتی ہیں۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، پوچھا گیا کہ آپ اتنی کتابیں کیوں خریدتے ہیں؟ تو فرمایا، کتابوں نے ہی مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔
جتنا آدمی کا ہنر مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی وہ آلات بہترین خریدتا ہے۔ ڈاکٹر ماہر بنا، ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ کی مشین لاتا ہے، ایڈوانس قسم کی MRI کی مشین لاتا ہے۔ RMP ڈاکٹر ہے، وہی پرانا تھرمامیٹر لے کے بخار چیک کر رہا ہے۔ ہمارے پاس فارغ ہو گئے، نہ اس مہینے کا مجلہ ہے، نہ کوئی نئی کتاب ہے، نہ کوئی نئی تحقیق ہے، نہ ہندوستان کے فقہی مقالات اور مجالس کی کوئی رپورٹ اور تجاویز ہمارے پاس ہیں۔ امت کو وہی دین دیتے آ رہے ہیں جو کئی زمانوں سے تحقیق اور ترقی کر چکا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا تحقیق کا غم ہم میں کب آئے گا؟ خطیب بغدادی، علامہ ابن خلدون، علامہ ابن خلقان، ابن جوزی، ابن تیمیہ، علامہ سرخسی جیسے وسعت علم کے جذبے کب پیدا ہوں گے؟ علامہ شبلی، مفکر اسلام، مفکر ملت، حکیم الاسلام، حکیم الامت جیسے علمی گہرائی کب نصیب ہوگی؟ کتب خانوں کی سیر، کتب خانوں میں رات گزارنا، کتابستان سے دلچسپی، وراثت بیچ کر کتابیں کیا خریدتے، خواہشات چھوڑ کر کتاب خریدنے کے جذبے بھی نصیب نہیں ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا یعقوب صاحب مجددی کی صحبت میں رہ کر صحبت اہل دل کتاب لکھ دی، پوری مجالس کو محفوظ کیا جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا عبد القادر رائے پوری کی صحبت میں رہے تو ان کی زندگی لکھ دی۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آخری دنوں میں آئے، ملفوظات الیاس جمع کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی امام بخاری جیسا، سقرات اور بقرات جیسی ذہانت تو نہیں ہے، ایک حدیث سن لیا، ایک کلیہ سن لیا، ساری جزیات کو محفوظ کر لیا۔ ہمارا حافظہ بہت بے وفا ہے، اپنی کمزور ذہانت کے باوجود اس خوش فہمی میں رہنا کہ میں لکھے بغیر بھی سارے مواد کو قابو میں لا لوں گا، یہ خود فریبی اور خوش فہمی ہے۔ ان موضوعات کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ سفر کرتے، متعلقہ شخصیات سے ملاقات کرتے، ماہرین فن سے ملتے۔ افسوس ایک محلے سے دوسرے محلے کے سفر کرنے والے بھی نہیں ملتے ہیں۔ پڑوسی گاؤں میں کوئی محقق رہتا ہو، کوئی صاحب دل رہتا ہو، ان کی ملاقات سے بھی محروم ہیں۔ جب اس توفیق سے خالی ہیں تو ان مجلسوں میں بیٹھنے، سننے کو وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ نہ مطلوب تک پہنچ سکا، نہ صحیح درجے کا طالب بن سکا۔ محاضرین نے اہتمام سے لکھ کر لایا تو ہمیں ان کے نکات جمع کرنے کی بہر صورت فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ ایک ایک مجلس کو پوری بیدار مغزی کے ساتھ اور ذہنی تیقظ کے ساتھ لکھنے کا اہتمام کریں۔ 11ویں صفت ہے جس کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے، جسمانی اعتکاف کے ساتھ فکری اعتکاف بھی کر لیں۔ فکری اعتکاف کے بغیر ان موضوعات پر کام کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ مضامین 100 صفحات کا خلاصہ ہیں جس کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں۔ اگر ہم سرسری انداز میں سنیں گے تو بڑی ناقدری ہوگی، نتیجتاً کام سے محرومی ہوگی۔ مجلس میں فون کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ فون کی مذمت ہم خود قوم کو سناتے رہتے ہیں۔ مجالس میں ہر تھوڑی دیر میں فون چیک کرنا، ہم میں سے کوئی MLA نہیں ہے، MP نہیں ہے، سیاسی لیڈر نہیں ہے، ہم مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے مولوی ہیں، ہم سے کتنے لوگ رابطے میں ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں۔ فالتو قسم کے میسیجز کو بھی اتنی اہمیت دینا جیسے سورہ فاتحہ کو اہمیت دیتے ہوں۔ مجلس کے اختتام پر مضمون کے تکرار کے بجائے فون کی مشغولیت، جیسے ہی محاضرہ ختم ہوا فون نکال کے دیکھ رہا، محاضرہ چل رہا ہے درمیان میں دیکھ رہا ہے، اہمیت کس کو دینی چاہیے؟ فون کی مشغولیت مضمون کے فکر کو باقی نہیں رکھتی ہے۔ ذہنی یکسوئی کا غم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ احساس نہ ہو تو جنازے بھی انسان کو نہیں رلاتے ہیں۔ قادیانیت کے فتنے پر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تصنیفی اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ یکسو ہو کر 2-4 دن اور رات میں قادیانیت کا تحلیل اور تجزیہ نامی کتاب لکھ دی۔ اس زمانے کے لیے واقعتاً ہمیں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ چاہیے تھا، مجدد الفسانی چاہیے تھا۔ خدا نے ہمیں اس زمانے کے لیے پیدا کر دیا، وہ اس کی خدمت، وہ اس کی قدرت ہے، حکمت ہے۔ مشکل پرچے جب طالب علم کو ملتے ہیں، طالب علم اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے تو استاذ خوش ہوتا ہے، رعایت کرتا ہے۔ دور فتن کے ہم قابل نہیں ہیں، اخلاص کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت جلدی نصرت عطا کریں گے۔ اس لیے تمام علماء سے درخواست ہے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ بنائے گئے لاہے عمل، جس کا محاضرہ جو وقت دیا گیا ہے، ناشتے کا وقت ہو، چائے کا وقت ہو، ظہرانے کا ہو، اس وقت میں ہی وہ کام پورا کر لیں۔ ان فکروں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، عزائم اور لاہے عمل بنائیں۔
12ویں اور آخری درخواست یہ ہے، زمانے کے چیلنجز کو سمجھیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علم اور عمل کے ایک ساتھ ہونے کا زمانہ انتظار نہیں کرے گا۔ ابھی نیا نیا فارغ ہے، عملی کوتاہی ہے، برداشت کر لو، با عمل بن جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کا ساتھ دیں گے، زمانہ اس کا انتظار نہیں کرے گا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بر وقت اگر ہمیں تیار نہیں ہوا گیا تو زمانہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے چلا جائے گا، وہ مغربیت کو اپنا لے گا جو اس کی مادیت کو پورا کر دے۔ روحانیت کو پورا کرنے کے تقاضے ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے، وہ زمانے کو اپنا ہم نوا بنا لے گا۔ جی چرانے سے حالات تھمتے نہیں ہیں، منہ چھپانے سے فتنے ختم نہیں ہوتے ہیں، ذمہ داری سے بے حسی برتنے سے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں، خواص کا مقام دل کی طرح ہے، دل جس قدر مضبوط، خون کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے۔ دل میں خون کی رفتار جس قدر کمزور، جسم اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ جسم کے جس حصے میں خون نہ پہنچے وہ حصہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ دین کے جس شعبے میں علماء کام نہ کریں وہ شعبہ بے دین بن جاتا ہے۔ تجارت میں علماء کام نہ کریں، تجارت کا شعبہ یہودیت پر آ جائے گا۔ اور اگر دوسرے شادی بیاہ اور رسومات، معاشرتی اور معاشی معاملات میں علماء کام نہ کریں، وہ سارے سماج کے وہ شعبے بے دین ہو جائیں گے۔ اہل علم کی صلاحیتیں تعمیر پر لگنا چاہیے تو امت بن جاتی ہے۔ اگر صلاحیتیں تخریب پر لگیں گی، اس کی ٹانگ کھینچے، اس کا عیب نکالے، اس کی غیبت کرے تو پھر امت بکھر جاتی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب آدمی کی صلاحیتیں خانہ جنگی پر لگ جاتی ہیں تو کفر اور باطل سے مقابلے کی توانائی باقی نہیں رہتی۔ اب اپنوں ہی میں ہی ساری انرجی ویسٹ ہو گئی ہے، اب باطل کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اس کے لیے فکر کا قبلہ درست ہونا چاہیے تو عمل کا رخ بھی درست ہوگا۔ نماز کا قبلہ کعبہ ہے مگر فکر کا قبلہ امریکہ ہے تو مادیت پنپے گی، روحانیت نہیں پنپے گی۔ ایک روزہ تربیتی پروگرام فکر کا قبلہ درست کرنے کی خاطر ہوتا ہے، ضرورتوں سے زیادہ ذمہ داریوں کا غم پیدا کرنے کی خاطر ہوتا ہے، غم معاش سے زیادہ غم معاد کا احساس دلانے کی خاطر ہوتا ہے۔ فکر کا قبلہ درست تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے کو بھی خانقاہ بنا دیا، حکومت ملنے پر پورے ملک کو بدل دیا۔ 7 اصحاب کہف کے ذریعے سے اللہ نے پوری قوم کو اپنی قدرت دکھا دی۔ عالم کی موت تبھی ہوتی ہے جب اس کے دل میں عالم کا غم ہو، ورنہ اپنی شہوات، اپنے پیٹ، خاندان، برادری، دکان، مکان، 2 روٹی 2 بوٹی، 1 فون، 1 گاڑی کی خاطر جینا یہ عالم کی موت نہیں کہلائے گی، یہ عالم کی موت نہیں کہلائے گی۔ اس واسطے ان فکری جذبات کے ساتھ ہمیں اس اجلاس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور یہاں استفادے کی غرض سے آنے کو قبول فرمائے۔